الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 21ویں شب ہے. یوں تو ہفتے کی رات حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، البتہ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع 323 اسلامی بھائیوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار بندی کے لیے ان کے نام آئے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے. اچھی نیتیں حسب حال کریں گے، دل میں واقعی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہی وہ نیتیں وہ شمار کی جائیں گی، ثواب بھی ملے گا، ورنہ نہیں. مثلاً ایک اول تاخیر شرکت کروں گا، ایک نیت یہ کرنی ہے. اب جس کا ذہن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چلا جانا ہے، تو اب وہ اول تاخیر کی نیت اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ آدھے گھنٹے میں مدنی مذاکرہ ختم کرنے کا معمول نہیں ہے. وہ اتفاق سے کوئی صورت ہو جائے تو وہ کہہ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ کہ جیسی آپ کی کیفیت ہے، جو آپ کا ارادہ ہے، وہی مطلب نیت ہے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کسی کا SMS بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا. نہ فون کروں گا، نہ فون وصول کروں گا، کیونکہ یہ ساری نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ ورنہ آپ کے اس علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ کا سامان ہوگا. اور جس کو دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ نیت انشاءاللہ کوئی دشوار نہیں ہے. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو 2 زانو نہیں ہیں اگر چاہیں تو ہو جائے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو جائے، ذہن بن جائے، توفیق مل جائے، پھر 2 زانو. حاضرین اس وقت تقریباً قبلہ رو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اکثر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے، اس لیے میں اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اتفاق سے کوئی قبلہ رخ بیٹھ گیا تو اس کو ثواب نہیں ملتا. نیت ہو کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اتباع سنت میں، تو ثواب ملے گا. اور جو سکھا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے. وہ سیکھے اس کے لیے
وہ قبلہ رو بیٹھے، یہ آداب میں سے اس کے لیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین مسلمات و مسلمین خصوصاً ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ جمیع شہیدان و اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور ہمارے درس نظامی کے وہ اسلامی بھائی بالخصوص کہ جنہوں نے 12 مہینے کا سفر کر لیا یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے شیر محمد اتاری بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپا جانی سے عرض ہے کہ بڑی 11ویں شریف کو گھر سجا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ نہیں سجا سکتے، غوث پاک کا عرس ہے ہمارے پیر و مرشد کا، تو اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں گھر سجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے دن میں پوری اپنی عمارت سجاتا ہوں، محبت ہے ہم کو بزرگان دین سے، تو حسب توفیق اپنے طور پر اگر کوئی سجاوٹ کرتا ہے تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نیت تو اللہ کی رضا، دکھاوا نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کموڈ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کیا اس پر بیٹھ کر استنجا صحیح ہے اور اس کے احتیاط کیا ہیں استنجا کے؟ ہاں، کموڈ کا رجحان بڑھ گیا اور استنجا کرنا یعنی کہ فراغت حاصل کرنا اس پر جائز تو ہے، لیکن اس پر استنجا مانے پاک کرنا جو ہے یہ ہے بڑا دشوار۔ اس پر بیٹھے بیٹھے آب دست لینا یعنی پانی سے دھونا، مجھے اس کا بالکل تجربہ نہیں ہے، نہ میں
نے کبھی یعنی کہ میں بہت کتراتا ہوں، استعمال تو کیا ہے لیکن وہی سخت مجبوری کے عالم میں، اور میں خود اس پر یوں تشویش ہے کہ پانی استعمال کیسے کرے مجھے نہیں آتا۔ تو یہ رجحان یہ جیسے عرب ممالک میں دیکھا ہے کہ مسجدوں میں WC لگاتے ہیں، گھروں میں یہ کموڈ لگاتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں شاید یہ کہ مسجد میں چونکہ پاک صاف رہنا ہے تو WC میں پاک صاف رہنا آسان ہے، جس پر یعنی کہ وہ قدمچے لگے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر اطمینان سے آدمی فراغت حاصل کرتا ہے، وہ گڑھا ٹائپ کا تو اس کو WC بولتے ہیں، اور یہ کرسی کی طرح جو ہوتا ہے جس پر بیٹھ جاتے ہیں اس کو کموڈ بولتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی کافی بڑھتا جا رہا ہے، باہر ممالک میں تو WC نہ ہونے کے برابر ہے، تقریباً گھروں میں کموڈ اب یہاں بھی یہ آ گیا ہے، اور پاک رہنا دشوار، سائنسی اعتبار سے بھی مضر کہ اس پر بیٹھ کر فراغت برابر نہیں ہوتی، پیٹ خالی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اندر رہ جاتا ہے، یہ پڑھا ہے میں نے۔ تو یوں اس کے نقصان آتے ہیں، کیونکہ بڑا استنجا کرتے وقت الٹے پاؤں پر زور دینے کا لکھا ہے، تو طباً بھی یہ ہے کہ الٹے پاؤں پر زور دینے سے بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے، اور وہ جو فراغت ہوتی ہے، اجابت ہوتی ہے، وہ بڑی آنت سے ہوتی ہے، تو بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے، اور جب کرسی پر کموڈ پر بیٹھیں گے تو بڑی آنت کا منہ صحیح معنوں میں کھل نہیں پائے گا، تو اس لیے کچھ نہ کچھ پیٹ میں رہ جائے گا جو اپنا کام دکھائے گا، جس کو امراض کہتے ہیں ہم، وہ پیدا کرے گا۔ تو اس لیے کموڈ مریضوں کے لیے، معذوروں کے لیے تو مجبوراً نقصان دہ ان کے لیے بھی اگرچہ ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے، تو یہ ان کے لیے سمجھ میں آتا ہے۔ اور حرمین طیبین میں نے دیکھا ہے کہ WC ہوتے ہیں، اس میں مسجد، وہ مسجدین کریمین کے جو حمامات ہیں وہ WC، اور جو کموڈ اکا دکا بنے ہوتے ہیں 2-3 تو اس میں لکھا ہوتا ہے للمعذورین، یہ معذوروں کے لیے کموڈ، جو غیر معذور ہیں ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن گھر میں پھر یہی سب معذور ہو جاتے بیچارے، سب کموڈ۔ تو یہ میں نے کموڈ کے بارے میں معلومات آپ کو عرض کی جو میرے پاس تھی، ہے نقصان دہ ویسے ہی، اور پاک ہونا اس پر دشوار نہیں، دشوار ترین ہے، پانی استعمال کرے گا تو میرا خیال ہے رنگ آ جائے گا۔ مغربی کہنا چاہیے وہاں سے، غیر مسلموں کی طرف سے، کیونکہ وہ لوگ صرف کاغذ استعمال کرتے ہیں، ٹیشو پیپر کہتے ہیں، پانی نہیں استعمال کرتے، تو کموڈ میں صرف ٹیشو پیپر استعمال ہو سکتا ہے، پانی بہت مشکل ہے۔ اب کوئی کرنا جانتا ہو، ہاں وہ قدم چو کی طرح اس پہ بیٹھ جائے اکڑوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی استعمال کر لے، لیکن کرسی کی طرح اگر اس پہ بیٹھ گیا پھر پانی کیسے استعمال کرے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو جو پاؤں رکھ کر اوپر بیٹھے گا وہ اس کی مجبوری ہے، اور جس کی پاؤں میں تکلیف ہے تو وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا نا، میرے جیسا آدمی نہیں بیٹھ سکتا اس میں پاؤں رکھ کر، تو گرنے کا پورا خطرہ رہے گا۔ تو اب یہ کاغذ سے جو استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر، اس میں ہوتا ہے کیمیکل، اور اس کے بارے میں بھی تحقیق یہی ہے کہ وہ کیمیکل ہوتا ہے، اور وہ اس سے صاف کریں گے، اور اگر اس کے بعد پانی نہیں لیں گے، پانی لینے سے تو وہ نقصانات اس کے ختم ہو جائیں گے، اگر پانی نہیں لیں گے تو پھر اس کے اپنے نقصانات ہیں، یہ کیمیکل اس جگہ لگا رہے گا، اور جو آہستہ آہستہ وہ اس جگہ کو یعنی کہ ڈیمیج کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ کیمیکل کے ساتھ ٹیشو پیپر کے ریشے بھی لگے رہ جاتے ہیں، جی ہاں، اس کے جو بھی اس کو گرد کہہ لیں اس کی، یا جو اس کے ذرات کہہ لیں ٹیشو پیپر کے، وہ بھی لگے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر ٹیشو استعمال کرے بھی تو ساتھ میں پانی استعمال کرنا انسب۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کا بڑا ہی معلوماتی رسالہ ہے، استنجا کا طریقہ، یہ پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا، اور وہ معلومات آپ کو ملے گی، اور
واقعی آپ سوچیں گے کہ اس سے پڑھ کے پتہ چلا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بہت مختصر رسالہ ہے, غالباً یہ 15-20 صفحات کا غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ رسالہ ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے, صفحہ زیادہ نہیں ہے. تو اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی dawat-islami.net پر بھی یہ آپ کو رسالہ مل جائے گا. استنجا کا طریقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور اور چغل قفل مدید لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ, سجا رہے رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں کی رہیں گی حیا سے نظریں انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد و تحریر. جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ پوچھا ہے اور مجھے کوئی جواب مل نہیں پا رہا. دوران نماز میں مجھے کئی دفعہ عرش معلیٰ نظر آتا ہے, اور پچھلے دنوں مجھے نماز دوران عشاء مجھے ایک تحیات میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اس میں مجھے تحیات پڑھتے پڑھتے جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے مطلب بادلوں کا غبار نظر آیا, ایسا لگا جیسے کوئی فرشتوں کا نزول ہوا ہے. تو برائے مہربانی مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ اب عرش معلیٰ کی شناخت کیسے ہو, دیکھا کس نے؟ حدیثوں میں تو یہی ہے کہ نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ گویا یہ خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں کر پاتا تو پھر یہ کہ کم از کم یہ تصور رکھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہمیں اسی طرف توجہ رکھنی چاہیے. عرش معلیٰ کی چونکہ شناخت نہیں ہے, بادلوں کا غبار اور پھر فرشتوں کا دیدار, تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ شاید سائل کو اطمینان نہ ہو, لیکن میں عرض کر دوں کہ بسا اوقات شیاطین جو ہے نا وہ بھی طرح طرح کے شعبدے دکھاتے ہیں. غالباً جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہادی کے مرید کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا. آپ نے معلومات کی بھئی کیوں نہیں آ رہا, تو پتہ چلا کہ وہ بولتا ہے بس اب تو میں بہت پہنچ گیا ہوں اور مجھے بہت میں نے کہ عجیب عجیب نظارے نظر آ رہے ہیں, میں تو جنتوں کی سیر کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس سے کہہ دینا کہ اب جب یہ نظارے کریں نا تو لاحول پڑھ لے. چنانچہ وہ پھر وہ اس کے ساتھ یہ واردات ہوئیں خواب میں. اس نے اگرچہ سائل نے اپنی بیداری کا تذکرہ کیا, لیکن وہ خواب میں اس نے اڑنا شروع کیا, اور اڑتے اڑتے بڑی وہ اس نے عجائب بات دیکھنے شروع کی, اور یاد آیا تو اس نے مطلب وہ کہ پیر صاحب نے کہلوایا کہ لاحول پڑھنا. لاحول شریف پڑھی, لاحول شریف پڑھی تو ایک دم وہ چونک کے جاگا تو کچرے کے ڈھیر پہ پڑا تھا. تو پتہ چلا کہ یہ شعبدہ شیطان کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف سے نہیں تھا. تو اب یہ کہ یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ اس طرح کے نماز کے دوران نظارے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھیان تو ہٹ جائے گا. تو اس لیے اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ کیا ہے, اور لاحول شریف پڑھا جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے, اور دعا بھی کی جائے کہ یا اللہ بس تو مجھے اپنا تصور دے دے, کہ میں تیرا تصور کر لوں کہ بس تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صورت بن جائے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
میرا نام محمد ظہیر ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں. میرے پاس ایک جانور ہے جو میں نے رکھا ہوا تھا 12 ربیع الاول شریف کے لیے کہ میں اسے 12 ربیع الاول پہ جو بھی سیل کر دوں گا یا ذبح کر دوں گا. اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی جگہ پیسے دے دوں اور وہ جانور خود رکھ لوں. برائے کرم مجھے اس کا جواب دیں. یہ بظاہر جو آپ نے سوال کیا، اس سے تو مراد یہ کہ آپ نے نیاز کی نیت کی ہوگی 12ویں شریف کے. اگر ایسا ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جانور آپ کی ملک ہے. اگر آپ اس کو ذبح کر کے کھلا دیں تب بھی صحیح ہے، اس کو بیچ کر پیسے دے دیں تو بھی صحیح ہے، بغیر بیچے اپنے طور پر کچھ رقم دے دیں راہ خدا میں تب بھی صحیح ہے، کچھ بھی نہ دیں ارادہ ہی بدل دیں تب بھی درست ہے، کیونکہ یہ شرعی منت نہیں ہے. البتہ اپنی اس بات کو نبھانا چاہیے. اب سرکار کے نام پر جانور مختص کیا اور اب پھر یہ اس میں نیت بدلنا مناسب نہیں ہے. بعض اوقات اس طرح کی جو نظریں ہوتی ہیں نا، نظر عرفی کہلاتی ہیں، تو ان میں بھی اگر نہ کریں تو دنیاوی نقصانات کے واقعات ہیں، تو اس لیے اس کو کر لینا چاہیے. نہیں کرے تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حمزہ تاری ہے. میرا سوال ہے کہ جب ہم مدنی منع کھیلتے ہیں تو مدنی منع بھی اذان دیتے ہیں اور مدنی منیا بھی اذان دیتی ہے، کیا مدنی منیا اذان دے سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک استہزاء کی بھی صورت بنتی ہے اس میں، لیکن اب اگر یہ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان پر کوئی حکم شرعی تو نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے، ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اذان کھیل کے طور پر نہ دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ابو واصف محمد آصف رضا تاری پاڑے والی سے عرض کر رہا ہوں. آج کل مساجد میں گیس کے ہیٹر چلائے جاتے ہیں، کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ آگ پوجنے کے لیے تو وہ باقاعدہ آگ روشن کی جاتی ہے جو لوگ پوجتے ہیں، تو یہ ہیٹر میں یا اس طرح کی چیزوں میں، چولہے میں، تو اس کی مشابہت پائی نہیں جاتی، تو اس لیے اس کے آگے اگر ہو تو نماز میں کوئی کراہیت نہیں آتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ظفر اتاری ہے. بابا یہ میں نے دکان میں خیر و برکت کے لیے یہ لگایا ہوا ہے، کیا میں اس کو بغیر وضو ہاتھ لگائے سکتا ہوں؟ اگر یہ فریم ہے اور کانچ لگا ہوا ہے، جیسے اس پر یہ فریم نما بنا ہوا ہے نا، براہ راست اس پر ہاتھ تو لگے گا نہیں. آیات پر ہیں تو یہ آیتیں، یہ لوح قرآنی نظر آ رہی تھی، اس میں لوح قرآنی اور دوسرا سورہ فاتحہ، تو فریم کو بے وضو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے. بے عین ہی اگر وہ کاغذ ہے تو اس کو نہیں لگا سکتے کہ اسی پر لکھا ہوا ہے اور لوح قرآنی، تو اب اس کو بے وضو چھو نہیں سکتے. اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ بعض اوقات خود کانچ پر آیت قرآنی
تو اس کو تو بے وضو نہیں لگا سکتے ہاتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام الطاف احمد ہے اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں حجام تھا اور میں اب بھی حجام کا کام کرتا ہوں اور میں نے داڑھی مونڈنا تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے چھوڑ دی ہے الحمدللہ, اور پکی توبہ بھی کر لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اس وقت بھی کافی لوگ ہیں جو بڑی بڑی کلمیں یعنی کان کی لو کے نیچے تک لے کے آ جاتے ہیں بال کٹانے, اور میرے لیے مسئلہ جو ہے بن چکا ہے کہ اب میں کیا کروں. میں پریشان ہوں, اس سلسلے میں میری مدد کریں کہ داڑھی کی شروعات کہاں سے ہوتی. داڑھی جو ہے نا یہ اپنے کان پٹی کے نیچے سے, یہ یہاں آپ دیکھیں گے نا یہ ہڈی ہے, یہ ہڈی کے نیچے داڑھی شروع ہوتی ہے, اور یہ یہاں جو اس کے یہ ہڈیاں سب ہیں نا جبڑے کی, یہ سب داڑھی ہے. تو یہ کلمے اگر اوپر سے انہیں داڑھی والے حصے سے کاٹنی پڑتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اگر اوپر سے بنانی پڑتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کو ایسی کلمیں بنانی پڑتی ہے جس میں کچھ حصہ داڑھی والا بھی مونڈنے میں آ جاتا ہے تو پھر وہی آپ کے لیے ناجائز رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کے استقامت دے کہ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی مونڈنا چھوڑ دی, لیکن اب یہ قلموں میں واقعی یعنی کہ ابھی تک آپ کے لیے مسئلہ ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی صورت کیجئے, توبہ کر لیجئے, اور ہو سکے تو کوئی اور روزگار کی ترکیب فرما لے کہ یہ مطلب اس میں یہ مسائل لوگ کرتے رہیں گے. پھر یہ کہ شیطان جو ہے نا یہ وسوسے ڈال کر دوبارہ مبتلا کر دیتا ہے, اور پھر مجبوریاں اور یہ دلاتا ہے, اس طرح وہ اندیش ہے, مجبوری ہے, اور پھر دل بھی بدلتا رہتا ہے. تو کبھی جوش ہوتا ہے تو آدمی بچ جاتا ہے گناہ سے, پھر وہ مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو وہ ختم کر دیا جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ مشورہ ہے, ورنہ یہ کہ آپ یہ کام کرتے اور گناہ سے بچ کر کر سکتے ہیں یہ کلموں وغیرہ کا بھی جو میں نے عرض کیا تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر بخش قادری درگاہ ملک قادر بخش بلوچستان سے. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کا ختم شریف نابالغ اور بالغ دونوں پڑھتے ہیں, آخر میں 14 سجدے کرتے ہیں اور سجدہ ایک اسلامی بھائی ہی کرتا ہے, کیا یہ درست ہے یا غلط؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی, سجدہ اسی پر واجب ہے, دوسرا اس کے بدلے سجدہ کرے تو واجب ادا نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ نابالغ اگر آیت سجدہ پڑھے تو اس پر واجب نہیں ہوگا. البتہ کسی بالغ نے نابالغ سے آیت سجدہ سنی تو اس پر واجب ہو جائے گا, سننے والے پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظفر اقبال گجرات سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہمارے گھر کے نزدیک ہے جس میں باجماعت نماز نہیں ہوتی, وہ چھوڑ کر میں گاؤں کی مسجد میں جاتا ہوں جو تھوڑی دور ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. کیا یہ جائز ہے کہ اپنی مسجد چھوٹی سی چھوڑ کر جو محلے میں ہے اس کو چھوڑ کر گاؤں میں جاؤں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مسجد کا حق ہوتا ہے کہ اس میں
बाजमात नमाज अदा की जाए। तो अगर आप इमामत के अहल हैं जब, तो आपको इसको ये भी करना होगा कि किसी मुक्तदी की तरकीब बनाकर बाजमात नमाज पढ़कर उसको आबाद करें। अच्छा, दूसरी सूरत यह कि किसी अहल को आप तैयार करें अपनी बिसात भर कि वो नमाज पढ़ाए और आप उसके पीछे पढ़ें। जब मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाएगी तो कुछ ना कुछ मुक्तदी इंशाअल्लाह आ ही जाएंगे। अब अगर ना आप पढ़ाने के अहल हैं, ना कोई ऐसा आपके पास ज़रिया है कि यहाँ जमाअत कायम की जा सके, तो अब इस सूरत में आप जो है वो गांव में चाहे तो जमाअत से नमाज पढ़ ले। अलबत्ता इतनी दूर जाना, अगर वो घर से काफ़ी दूर है कि वहाँ से अजान की आवाज़ भी नहीं पहुँचती, तो ये जज्बे के साथ जाना तो अच्छा जमाअत के, लेकिन जमाअत यूँ वाजिब नहीं हुआ करती कि वो सारे शहर में ढूंढता फिरे और फिर गांव की मस्जिद में जाकर पंजगाना नमाज बाजमात पढ़े, ये वाजिब नहीं होता। हाँ, जुम्मे के लिए ये है कि पूरे शहर में अगर एक जगह भी जुमा होता है तो उस जगह जाना वाजिब है। हाँ, अगर गांव इतनी दूर है कि वहाँ से अजान की आवाज़ नहीं आती उस मस्जिद की, तो अब वहाँ जाना उस पर वाजिब तो ना रहा। तो इसलिए बेहतर इसके लिए यही है कि अपने इस पड़ोस की मस्जिद को आबाद करें। इस तरह एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब एक पढ़ने वाला होगा तो हो सकता है दूसरा भी कहीं से आ निकले, और यूँ कोई अल्लाह करे मस्जिद आबाद हो। इसके लिए भरपूर आप कोशिश करें कि मस्जिद की आबादकारी हो, कि ये हक़ मस्जिद है, और हक़ मस्जिद जो है ना, इसके अड़ोस पड़ोस वालों पर वाजिब होता है। ये सब गुनाहगार हैं जो यानी कि कुदरत रखते हैं मस्जिद को आबाद करने की कि उसमें पंजगाना नमाज बाजमात की जा सकती हो, फिर भी ये कोताही करते हैं, तो ये गुनाहगार होंगे, चाहे वो नमाजी हों, घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं मसलन या इस तरह करते हैं। तो इसलिए वो जिन जिन पर कुदरत है, जिनको कुदरत नहीं है तो उन पर कोई मतलब यानी कि हुक्म नहीं लगेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, कानपुर से। मेरा नाम असलम है। मैं अमीर अहले सुन्नत से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, जो हमारे वहाँ ये पेंट होता है तो ये हाथ में जो भर जाता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें हाथ में जो भरा है, मैं वज़ू हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो रंगरेज है जिसका काम ही पेंट करना है, तो वो जितना छूट सकता है उतना तो उसको छुड़ाना होगा। ये नहीं कि वो पूरा लिपड़ा हुआ हाथ और ये बोले कि पानी बहालूं, जितना छूट सकता है। तो फिर अब ये कि जिनकी छूटने में दुश्वारी है तो उतना उसको माफ़ हो जाएगा और उसका वज़ू हो जाएगा। और इससे ये सिर्फ रंगरेज के लिए रियायत है, हर आदमी के लिए नहीं कि इत्तेफाक से घर में रंग का काम हुआ और आप बोलो ये आपके लिए भी रियायत हो गई। नहीं, आपके लिए रियायत नहीं होगी, रंगरेज के लिए रियायत होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदीना, मेरा सवाल ये है कि हमारे पानी की टंकी में एक कुआं गिर गया है, उसको जिंदा निकाल लिया गया है, लेकिन उसके पानी का क्या करना है? अगर साहब से मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है। मैं तालिब हुसैन बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यानी पानी की टंकी में चूहा जिंदा गिर गया और जिंदा निकाल लिया गया, तो इसका जवाब यह है कि पानी पाक है। अलबत्ता कुएं के बारे में ये हुक्म है कि एहतियातन 20 डोल निकाल लिए जाए। यही हुक्म नीचे की टंकी का है, ज़मीन दोष जो टंकियां होती है। छोटी टंकी वगैरह जिसमें पानी ही कम होता है उसका कुएं वाला हुक्म ना होगा,
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 20 ڈول یا اس سے کم ہی پانی ہو، تو پھر 20 ڈول کیوں کر نکالا جائے گا؟ لہٰذا ایسی چھوٹی ٹنکی ہو تو چونکہ پانی پاک ہے، اس سے استعمال کر لیا جائے، پینے یا کھانے میں استعمال نہ کرے تب بھی حرج نہیں، بہر صورت اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ بہر شریعت میں سور کے سوا کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا اور اس کے جسم میں نجاست یقینی معلوم نہ ہو اور پانی میں اس کا منہ نہ پڑا تو پانی پاک ہے، اس کا استعمال جائز، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا بہتر ہے، اور اس کے بدن پر نجاست لگی ہونا یقینی معلوم ہو تو کل پانی نکالا جائے، اور اگر اس کا منہ پانی میں پڑا تو اس کا لعاب اور جھوٹے کا جو حکم ہے وہی اس پانی کا ہے۔ چوہے وغیرہ میں 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ سور اگر گر گیا چاہے زندہ نکال لیا تب بھی پانی ناپاک ہوگا، کہ سور نجیس العین ہے، اس کا رواں ناپاک ہے۔ اور جانوروں کے بارے میں یہ تفصیل آئی کہ پانی تو پاک ہے لیکن اس کا یعنی کہ وہی بہتر طریقہ 20 ڈول والا آپ نے بھی سنا۔ ہاں، جس جانور کا لعاب یعنی تھوک پاک ہے، مثال کے طور پر بکری گر گئی، بکری کا تھوک پاک ہے، تو اگر اس نے منہ کھول کے اس میں پانی بھی پیا اندر جا کر تب بھی پانی پاک رہے گا۔ اور جن کا جھوٹا ناپاک ہے، مثلا یہی کتا لے لیے، کتا پانی میں گر گیا تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا تھوک ہے یہ ناپاک ہے، تو اس نے اگر منہ کھول دیا اس میں پانی میں تو اب اس کا تھوک لگ گیا تو وہ ٹھہرا پانی جو ہے یہ سب ناپاک ہو گیا۔ اور اگر اس کا جھوٹا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اس نے پانی میں منہ ڈال دیا تو وہ پانی جو ہے اس کا مکروہ ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ امیر علیہ سنت نے جیسے وہ جانوروں کے بارے میں دموی یعنی کے متعلق اور نجاست کے حوالے سے جو فرمایا، تو آپ کا مدنی مذاکرے کا تحریری گلدستہ بھی چھپ کر آج پرنٹ ہو کر آ چکا ہے مقتۃ المدینہ پر، جس میں پانی سے متعلق اہم معلومات حاصل ہے، کیونکہ پانی سے متعلق بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ پانی کے نجاست کب ہوتا ہے، پانی کب استعمال کے قابل رہتا ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا، کپڑے دھونے سے متعلق بھی کافی معلوماتی رسالہ موجود ہے۔ تو مقتۃ المدینہ سے جا کر جب آپ اس طرح پانی کے بارے میں مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک رسالہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے مقتۃ المدینہ والے دے دیں گے۔ اس کا مطالعہ بھی گھر گھر ہونا بہت ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ باپا جس طرح ابھی نوازا پھر نواز دیں باپا، بلاتے رہے باپا، جولیاں بھر کے بھیج دیں باپا۔ در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح، آپ کے در کی حاضری مرشد ہماری عید تھی، مرشد ہماری عید تھی، مرشد ہماری عید تھی۔ در
سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کہ سرا جائیں تو جائیں کہ سرا جائیں تو جائیں کہ سرا چھوڑ کے آپ کا دیا دل کو منائے کہ سرا لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام لوٹ کر نہ جانے باپا کب حاضری ہو دوبارہ ہماری زندگی وفا کرے یا نہ کرے اس طرح پھر یہ غلام لوٹ کر بابا جھولی بھر دے باپا ابھی باپا ہمبلی والے جا رہے ہیں ملک واد والے منڈی بہاؤدین والے جا رہے ہیں آج 9-10 بجے پنڈی والے بھی چلے جائیں گے باپا اسلام آباد والے بھی رخصت ہو جائیں گے باپا کیسے خوشی خوشی آئے تھے باپا اپنی بارگاہ میں آپ نے اتنا نوازا وقت دیا بیماری کے باوجود ہم میں بیٹھے بیماری کے باوجود آپ نے وقت دیا باپا ہماری عید تھی مرشد ہماری عید تھی لوٹ کے اب جھولی بھر دے باپا تقویٰ دے دے باپا تقویٰ نیک بنا دے باپا نیک بنا دے بااخلاق چلے نرم مزاج خوش اخلاق نمازوں کا شوق مل جائے باپا عبادت کا شوق مل جائے مطالعے کا شوق مل جائے باپا علم دین سے محبت ہو جائے سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ باپا مدنی کاموں میں سستی ہماری دور کر دیں باپا قبول کر لیں باپا آئے تو آئے کس طرح پھر یہ غلام لوٹ کر آئے تو آئے کس طرح در سے آپ کے باپا در سے غلام آپ کے در سے غلام جھولی بھر دے باپا جائیں تو جائیں نظروں میں حیا عطا فرما دے باپا آپ شرمیلے باپا ہمیں بھی شرمیلا بنا دے حیا والا بنا دے باپا نظروں کا قبلے مدینہ لگ جائے باپا
बापा यहाँ पर हाजिरी, हमारी आने वाली नस्लें भी नेक बन जाए बापा। बड़ी उम्मीदें लेकर आया बापा, इतनी तेजी से 5 दिन गुजर गए बापा। इतना इंतजार किया, जाएंगे बापा की बारगाह से कुछ पाएंगे। गफलतों में वक्त गुजर गया बापा, गफलतों में। दिल पाक साफ कर दे बापा, दिल धो दे बापा, दिल धो दे हमारा। बस यहाँ से जाए तो दिल धुला हो बापा हमारा। तमाम काम शरीयत के मुताबिक करें बाबा, हमारी बेबाकियां खत्म हो जाए बापा, हमें खाइफीन में से बना दे बापा। मुर्शिद हमारी खौफे खुदा, इश्क रसूल से झोली भर दे बापा, हमारी बामल बना दे बापा, बामल बना दे। मुर्शिद हमारी ईद थी, छोड़ के आपका ये दर ईद मनाएंगे। मीठे मीठे इस्लामी कैसा वक्त गुजरा है बापा के साथ सहरियाँ, बापा की इतनी करीब से ज़ियारत, बापा के साथ इफ्तारियाँ, बापा के साथ मुलाकातें। लेकिन कुछ ही देर बाद ये लम्हात यहाँ से जुदाई होगी, फिर अपनी दुनिया में जाके गुम हो जाएंगे। गुनाहों भरा माहौल, यहाँ अल्लाह के वली की ज़ियारत, बापा के साथ सहरियाँ, नमाज़ों के जज्बे, मदनी काफ़िलों का ज़हन। दर से गुलाम आपके जाए तो जाए किस तरह, जाए तो जाए किस तरह, जाए तो जाए किस तरह, छोड़ के आपका दिया दिल को मनाए किस तरह, छोड़ के आपका दिया दिल को मनाए किस तरह। लौट के अब चले गुलाम बाबा, लौट के अब चले गुलाम, लीजिए आखिरी सलाम, लीजिए आखिरी सलाम, लीजिए आखिरी सलाम, फिर ये गुलाम आकर आए तो आए किस तरह, फिर ये गुलाम लौट कर आए तो आए किस तरह, दर से गुलाम आपके जाए तो जाए किस तरह, छोड़ के आपका दिया दिल को मनाए किस
کی حاضری آپ کے در کی حاضری مرشد ہماری عید تھی مرشد ہماری عید تھی مرشد ہماری عید تھی در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کہ سرا چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کہ سرا باپا یہاں کے اس لمحے نے امامے کے تاج بھی سجائے ہیں اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت بھی کی ہے باپا مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں بھی کر رہے ہیں علاقہ دورہ بھی کریں گے باپا صدائے مدینہ بھی لگائیں گے باپا باپا ہماری سستیوں کو معاف بھی فرما دے باپا در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کہ سرا چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کہ سرا در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کہ سرا جائیں تو جائیں کہ سرا جائیں تو جائیں کہ سرا چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کہ سرا چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کہ سرا باپا سب کے لیے دعا کر دیں باپا آپ سب کے لیے دعا فرما دیں بہت سارے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں مرادیں ہوں گی خواہشات ہوں گی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا آج رخصت ہو رہے ہیں عاشقان رسول باپا دعا کر دیں باپا سب کے لیے دعا کر دیں دعا فرما دیں سب کو اپنی دعاؤں سے نواز دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے نسائی بھائیوں کا عالمی مدنی مرکز میں سفر کر کے آنا جانا قبول فرما ان کو اجر عظیم عطا فرما جو بے ادبیاں کوتاہیاں مسجد کی ہوئیں معاف کر دے یا الہ العالمین ہمارا ہر گناہ معاف کر دے الہ العالمین جو انہوں نے نیتیں کی ہیں اچھی اچھی ان پر استقامت نصیب فرما سب کو مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی انعامات کا عامل بنا دے الہ العالمین ان کے مریضوں کو اچھا کر دے جو مریض آئے انہیں شفا دے دے ان کے قرضے اتار دے ان کے روزگار میں برکتیں دے دے الہ العالمین کاروباری مشکلات دور ہوں خاندانی ناچاکیاں دور ہوں
یا اللہ ان کی پریشانیاں دور ہوں، دنیا کے غم دور فرما، غم مدینہ سے نواز دے، میٹھا مدینہ دکھا دے، بغداد و کربلا دکھا دے، حج بیت اللہ نصیب فرما، اپنے گھر کا حج نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ روانہ ہو رہے ہیں، بحفاظت اپنی منزل پر انہیں پہنچا دے، راستوں کی تکلیفیں ان کے لیے آسان فرما دے، صبر عطا فرما، ہم سب کو صبر عطا فرما، حسن اخلاق عطا فرما، کہاں کیا بولنا چاہیے اس کا ذہن عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، غصہ، چڑچڑاپن اور لڑا لڑی جھگڑے کرنے والی عادتیں نکل جائیں، ہم نرم ہو جائیں۔ یا اللہ بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، عاشق رسول بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قرشی، یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح، جائیں تو جائیں کس طرح، در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح، جائیں تو جائیں کس طرح، جائیں تو جائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیار، لوٹے کہ اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لوٹے کہ اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لوٹے کہ اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لوٹے کہ اب چلے غلام، باپا لوٹے کہ اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لوٹے کہ اب چلے غلام، لیجیے آخری
सलाम लीजिए आखिरी सलाम लीजिए आखिरी सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।